بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کی سرزمین میں ایسی ہی ایک نیک دل خاتون رہا کرتی تھی۔ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت خدام خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے۔ ان پر رب تعالیٰ کا بھی خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون کی فراوانی نے انہیں مغرور نہ بنایا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ چنانچہ یہ ان سے نرمی و مہربانی کا برتاؤ اور دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ اسی باعث بعض نے انہیں ام المساکین، مسکینوں کی ماں بھی کہا، چونکہ یہ بادشاہ مصر ولید بن مصعب، جس کا لقب فرعون تھا، کی بیوی تھی۔ اس حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ان کی عادتوں کے بالکل برخلاف ان کا شوہر تھا۔ حکومت و سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت و قوت کے نشے نے اسے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں نادر اور بے بس لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا۔ چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے ہر کسی کو اپنا مملوک یعنی زر خرید غلام تصور کرتا اور ان کے ساتھ ہر سلوک روا جانتا تھا۔ بہرحال دنیاوی اعتبار سے دونوں کی زندگی خروب آرام و سکون میں بسر ہو رہی تھی اور درد و عالم کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر بیتتے گئے کہ عرصے بعد مصر کے صحرا دو مردان حق کی صدائے لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھے۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام تھے، جنہیں اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا پاٹ سے روکا اور خدائے واحد لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، جو سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب اسی سے رزق پاتے ہیں اور اسی کے در سے حاجتیں برلاتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے بجائے حق تسلیم کرنے کے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور ان دو جلیل القدر پیغمبران خدا کی حقانیت پر دلالت کرنے والے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود کفر و سرکشی پر اڑے رہے اور معاذ اللہ مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کرنے لگے۔ معجزہ اور سحر جادوگری کا سنسنی خیز مقابلہ یہ میلے کا دن ہے۔ ایک کشادہ اور وسیع میدان میں فرعون فرعونیت کے نشے میں مخمور موجود ہوا ہے۔ سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے جادوگر بھی جمع ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد کا مجمع ہے جو حق و باطل کا یہ عظیم ترین معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبوی جاو جلال کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عزم و استقلال قابل دید ہے۔ مبارک چہرہ ایمان و ایقان کے انوار سے جگمگا رہا ہے۔ حق و باطل کا عظیم ترین معرکہ اب بس شروع ہوا ہی چاہتا ہے کہ وسیع و عریض میدان میں پیکر عزم و استقلال کی صدائے حق گونج اٹھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کفر و سرکشی پر اڑے رہتے ہیں۔ مقابلے کا آغاز ہوتا ہے۔ جادوگر فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے ہیں تو ایک دم وہ سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگتی ہیں۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ فرعون اور اس کے جادوگر اپنی فتح کے گھمنڈ میں
اور غرور کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں اور جوش و شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان کے سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیتے ہیں۔ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اسلحہ بن کر آنا فانا جادوگروں کے تمام سانپ نکل جاتی ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھتا ہے۔ ان کے دل و دماغ قبول حق کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر کر بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ترجمہ کنز ایمان، ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ معجزہ و سحر کے اس سنسنی خیز مقابلے سے حق آشکار ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب فرعون کی بیوی مصر کی ملکہ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی۔ لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہ تھا کیونکہ ان کا شوہر فرعون انتہائی ظالم و جابر اور سفاک فطرت انسان تھا۔ جادوگروں کی شکست فاش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین جو ان کی حقانیت کی کھلی نشانیاں تھیں، اسے دیکھ کر بھی یہ بدبخت ایمان نہ لایا تھا اور اپنے کفر پر مصر تھا۔ لہٰذا جب اسے اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ہوتی تو اس کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ تھا اور قوی امید تھی کہ یہ ان پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر جاتا۔ لیکن اس نیک دل عظیم خاتون نے کسی خطرے و اندیشے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایمان قبول کر لیا اور فی الحال اسے کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ان کے دل میں فرعون کے خلاف نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور نادار مومنوں پر فرعون کے مظالم ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ یہ واقعہ تھا ماشطہ بنت فرعون یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون کا، جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، لیکن ابھی تک کسی کو ان کے ایمان کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گر پڑی۔ اس پر انہوں نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جو یہ سنا تو کہنے لگی، اللہ سے مراد کون ہے؟ کیا میرا بابا؟ اس نے ایک بندی نے جواب دیا، نہیں بلکہ اللہ عز و جل وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا، تیرا رب میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگی، تو کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو اس کی خبر دے دی اور فرعون نے انہیں ان کے بچوں سمیت بلا بھیجا۔ جب یہ مومنہ خاتون اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے انہیں مخاطب کر کے غم و غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، اے فلاں عورت، تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو خطرے میں لائے بغیر انہوں نے فوراً جواب دیا، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر فرعون اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن تیل سے بھر کر گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس برتن میں ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب آخری دودھ پیتا بچہ ہی رہ گیا تو گویا اس کی وجہ سے وہ مومنہ خاتون کچھ پیچھے ہٹی۔ اللہ نے بچے کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے پکار کر کہا، اے ماں پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ پھر انہیں بھی اس برتن میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ مروی ہے کہ جس وقت انہیں اذیتیں دیکھ کر شہید کیا جا رہا تھا، فرعون کی بیوی بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے، ان کی بصیرت روشن فرما دی اور انہوں نے فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا۔
فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان مزید پختہ ہوا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی صداقت و حقانیت کا یقین بھی بڑھا۔ نیز یہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے مظالم ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں، حالانکہ میں خود بھی مومن ہوں۔ ابھی یہ نہیں خیالات میں گم تھی کہ فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ ادھر انہوں نے بھی فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں پیش آنے والے تمام اندیشے پس پشت ڈال دیے تھے۔ چنانچہ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا، تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا؟ فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور غصے میں پیچو تاب کھاتے ہوئے کہنے لگا، شاید تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ ماشطہ کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ جواب دیا، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے واحد و وقتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو پہلے پہل اس نے انہیں بغیر اذیت و تکلیف دیے یوں ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں ان سے کہا، تیری بیٹی کو بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں ماشطہ کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں انہیں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں اللہ عز و جل کا انکار کروں؟ باخدا ہرگز نہیں۔ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ایمان سے برگزشتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا کہ ہل بھی نہ سکی۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان و یقین میں کمی نہ آئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور باطل سوز جواب دیا، جس سے فرعون کا گمنڈ خاک میں مل گیا اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت و حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے دشمن خدا، ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل میرے رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دعا مانگی۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون ان ایمان سے برگشتہ کرنے کی تمام تر تدبیریں کر دیکھتا ہے اور اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور آخری حربے کے طور پر اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ۔ چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر رجوع کر لیتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، چنانچہ اسے عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چٹان لائی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نظر آتا ہے، جس سے آپ کا عزم و استقلال اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہیں اور وہ